السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بڑی عظیم بشارت ہے بھائی، اور خوشخبری ہے مخلص مومنوں کے لیے جن کا ایمان بالکل پکا ہو اور دل ٹھک گیا ہو اس بات کے اوپر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسلام سچا دین ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، جہاں فرقے ہیں وہاں اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے وہاں فرقے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر دل ٹھک گیا کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری شریعت ہے، اب یہ بس یہی قائد اعظم ہیں، یہی لیڈر ہیں، یہی امام ہیں، اور انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ گویا قرآن کی اس آیت کی تفسیر محسوس ہوتی ہے، یہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے صرف وہ مومن ہیں، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ اللہ پر ایمان لائیں، ایسا مضبوط ایمان، دل کی گہرائیوں سے ایمان لائیں کہ وہی اکیلا مالک ہے، صرف وہ داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے جس کو پکارا جائے، اور صرف وہ اکیلا ہے سجدے اور رکوع کے لائق، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی اور کے سامنے یہ عزت دار سر ایک لمحے کے لیے، ایک بال برابر بھی تکریم کے لیے نہیں جھکے گا۔ یہ سر صرف ایک ذات کے سامنے جھکے گا، وہ اللہ کی ذات ہے، اور وہی ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اس پر بھروسہ ہے، توکل ہے، اسی کا دیا ہوا جو نظام ہے اسلام وہی قابل قبول ہے۔ باقی سارے دین، جمہوریت ہو، اشتراکیت ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یا یہ بریلویت ہو، دیوبندیت ہو، اہل حدیثیت ہو، حنبلیت ہو، یا سلفیت ہو، یہ سارے کے سارے بالکل جھوٹے ہیں، مولویوں کے گڑھے ہوئے اور فریبکاروں کے گڑھے ہوئے یہ طریقے ہیں زندگی بسر کرنے کے، اور عقائد ہیں ان کے مشرکانہ۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ جس نے یہ بات کہی صبح شام 3 مرتبہ کہے، یعنی ایک مرتبہ نہیں بلکہ 3 بار یہ بات دہرائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں اللہ کے رب ہونے کے اوپر۔ بس جب اللہ کے رب کے ہونے کے اوپر میں خوش ہوں تو اب مجھے کسی دربار کے سامنے، کسی مزار کے سامنے، کسی ماتھا ٹیکنے کی یا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پیر کی پنڈیاں دبانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تعویذ گنڈے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مشرکانہ چیزیں ہیں، اور بالکل ذرا بال برابر ان مشرکوں کے ہم تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو بھی اللہ کی یہ نافرمانی کرتے ہیں، برائی کے کام جو بھی کرتے ہیں، یہ جمہوریت کا نظام ہو، اس کے اندر ووٹیں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس بال برابر بھی ان کے ساتھ ہم تعاون نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے دین کے خلاف ایک پورا انہوں نے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے۔ ان سب نے صف بندی کی ہوئی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ آج پوری دنیا میں طاغوت کے جھنڈے بلند ہیں، اور انسانوں کو جو اللہ کے عذاب کے کوڑے کی سزا مل رہی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے اور الہ بنائے ہیں، اور دین بنائے ہیں، اور انہوں نے لیڈر رہنما اور قائد اعظم بنائے ہیں جن کے نام لیتے ہیں، جن کی تصویریں بناتے ہیں، اپنے عدالتوں کے اندر رکھتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر رکھتے ہیں، اور جتنے بھی ان کے کاروباری مراکز ہوتے ہیں وہاں یہ ان کی تصویریں اس طریقے سے لٹکائی ہوتی ہیں اوپر۔ یہاں گلف کے اندر بھی ہیں، بادشاہوں کی تصویریں ہیں، لٹکاتے ہیں، اور پاکستان کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے جناح صاحب کی یا علامہ اقبال کی تصویر لٹکائی ہوتی ہے انہوں نے۔ تو یہ بالکل اللہ کی نافرمانی کی چیزیں ہیں، یہ جو ہے نا بہت بڑی اللہ کی غیرت کو للکارنا اور اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ حدیث بالکل زبردست حدیث ہے، اور اس کے تقاضے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح کہا گیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اور ساتھ پھر بتایا گیا کہ ہر کنجی کے کچھ دندان ہوتے ہیں، وہ دندان اگر نہ ہوں تو پھر تالا نہیں کھلتا ہے۔ ایمان کے تقاضے ہیں اللہ کے بندو، آپ کی غیرت کا، آپ کی بندگی کا یہ تقاضا ہے، اللہ کی عزت کا یہ تقاضا ہے کہ اٹھو، کفر و شرک کے خلاف زبان کھولو۔ اب یہ دعوتی دور ہے، اور تبلیغ کرو، یہ ہے صحیح معنوں میں تبلیغ۔ باقی یہ کہ واقعات جھوٹے قصے جس طرح وہ تبلیغی نصاب کے اندر ہیں، یا فضائل اعمال کے اندر، اور یہ فیضان سنت کے اندر، یا صوفیوں کی جتنی کتابیں ہیں، عبد القادر جیلانی کی کتابیں ہوں، محی الدین چشتی کی کتابیں ہوں، مجدد الفزانی کے ملفوظات ہوں،
یا ابن کثیر کی تفسیر ہو، جتنی ہیں یہ ساری کوئی شرک سے پاک نہیں ہے، یقین کیجیے۔ ڈاکٹر اسرار کے بیانات ہوں، علی انجینئر کے ہوں، توصیف الرحمان ہو، طاہر القادری، طارق جمیل، تقی عثمانی اور فضل الرحمان کا تو کہنا ہی کیا، سارے کے سارے کسی نہ کسی جھوٹ کے اوپر کھڑے ہیں۔ اور قاری خلیل الرحمان ہو، منور سلطان ہو یا محمد حنیف ہو، جتنے بھی ہیں، عبداللہ عمر ہو، یہ آج کا ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں شرک کے ساتھ ان کا جو ہے نا اندرونی تعلق ہے۔ کوئی کسی کا بس چھلک رہا ہے اور کسی کا آدھا، اور کسی کا کوئی مسلک ایسا نہیں ہے۔ سب سے کم شرک جس مسلک کے اندر ہے یہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں یا حنبلی جنہیں یہاں کہتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر جو آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے، روح واپس آ جاتی ہے، کہتے ہیں خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب کا، اور میں یہاں سنتا ہوں ان کا ریڈیو وغیرہ ایف ایم، جہاں تلاوت آتی ہے بیچ میں ان کی کچھ بیانات بھی آتے ہیں۔ بحرین کے کتنے علماء ہیں، سارے اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ جمعہ والدن کثرت سے درود پڑھا کرو، نبی علیہ السلام کے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اس مسند احمد بن حنبل کی وہ منکر روایت ہے جس کے اوپر سب نے اعتماد کیا ہے، اور اس طرح ان کے عقیدے کے اندر بربادی آئی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جس طرح شیعوں کی عقیدے ہیں کہ ہمارے امام ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، ہمارے اعمال ان کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، اس طرح ان سنیوں کا بھی عقیدہ بن گیا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں سارے نہیں، صرف صلاۃ والسلام کے اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ یہ مضبوط عقیدہ ہے توصیف الرحمان کا، راشدی کا، اس پر زور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مالک بالکل ہمارے دل کو جما دے اس دین کے اوپر، اسلام کے اوپر، اور ہمیں بیزار کر دے مالک کفر شرک سے، ریاکاری سے، منافقت سے، اور ہر طرح کے مسلک پرستی سے، اور ہمارا دل ٹھک جائے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی کے ہونے کے اوپر، ان کی سنت کو چاہے وہ معمولی سے معمولی بھی چیز ہو، بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ ہم اس کو اختیار کریں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کا تقاضا، کیونکہ مالک نے اعلان فرما دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ ان سب کو کہہ دو، اعلان کے ساتھ کہہ دو۔ اس دور میں اگر لاؤڈ سپیکر ہوتا تو لاؤڈ سپیکر پر یہ بات کہی جاتی، میگا فون میں کہی جاتی کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو اس کے بعد پیروی کرو، پوجو پکارو نہیں، پیروی کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ان کو پوجنا پکارنا شرک ہے، پیروی کرنی ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، تو ان کی پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، مالک فرماتا ہے پھر تم سے اللہ محبت کرے گا۔ لیکن اگر تم پیروی نہیں کرو گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صرف ان کو پوجو گے، پکارو گے، واسطے وسیلے ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے، پھر تمہارے اوپر لعنت اسی طرح برسے گی جس طرح پچھلی مشرک قوموں کے اوپر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ آج ان مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہے اسی شرک کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو، یہ بہت تیز ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھتے جا رہے ہیں اپنے شرک کے اندر۔ لہٰذا مخلص مومنوں کو ایمان کے اوپر توجہ کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنی چاہیے جہاں تک ہو سکے، لٹریچر کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، فردن فردن جا کے لوگوں سے ملیں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، جہاں بھی یعنی ان کی رہائش گاہوں میں جائیں، لیبر کیمپوں میں جائیں، جیلوں میں جائیں، جہاں اور ہاسپٹلز میں جائیں، جہاں بھی موقع ملتا ہے رشتہ داروں کو اکٹھا کریں، درس کریں، اپنے گھر میں بلائیں اپنے ایسے ساتھیوں کو جو وہاں تقریر کریں، قرآن سے درس، کوئی اور کتاب نہیں ہاتھ میں ہوگی، قرآن سے درس ہوگا اور صحیح حدیث سے درس ہوگا۔ الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے، ہم نے اللہ کے بھروسے کے اوپر اس راستے میں قدم ڈال دیا، اور اللہ سے بہت ہی اچھے انجام کی امید ہے۔ مالک اس جماعت کو بڑھائے گا، اور آہستہ آہستہ کفر و شرک کا خاتمہ ہوگا، اور ہر طرف اللہ ہی اللہ ہوگی انشاءاللہ۔